ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزے رکھنا شرائط کے ساتھ، ان 5 چیزوں پر اسلام کی عمارت کی بنیاد
ہوا ہے یہ 5 ستون ہیں، اور ان ستونوں کی بنیاد عقیدے پر ہے۔ یہ 5 ارکان ہے دین کے، دین کی عمارت ان پر قائم ہے، ان ستونوں پر قائم ہے۔ 5 ستون ہیں اور یہ 5 ستون عقیدے پر قائم ہے۔ عقیدہ پھر کیا ہوا؟ عقیدہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس طرح سمجھ لو جس طرح درخت کی شاخ ہے، درخت کا تنا ہے اور درخت کی جڑ ہے۔ شاخیں تابع ہیں تنے کی اور تنا قائم ہے جڑ کی وجہ سے۔ جڑ خوراک پہنچاتی ہے، تنے کو مضبوط بناتی ہے۔ جڑ خشک ہو جائے تو تنے کے شاخیں خشک ہو جاتی ہیں، پتے جھڑ جاتے ہیں، نہ پھول آتا ہے نہ پھل لگتا ہے۔ اگر کہیں پتے پھیلے ہوئے دیکھو نا، ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھو، اگر کہیں بہت پتے پھیلے ہوئے دیکھو نا تو جڑ کی تلاش کرو۔ نہیں سمجھے؟ یہ دیہاتوں میں، شہروں میں نہیں ہوتا۔ دیہاتوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، گھر کا پانی استعمال ہوتا ہے تو نالیوں کے ذریعے کسی نشیبی پر پانی جمع ہو جاتا ہے، وہ پھر پانی گندا ہو جاتا ہے۔ اس پر ایک تمہیں بہت دیر پھیلی ہوئی نظر آئے گی، کبھی دیکھی ہے؟ جی یقیناً دیکھی آپ نے۔ اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، دور دور تک پتے ہیں چوڑے چوڑے۔ آپ اگر تلاش کریں تو اس کی تمہیں جڑ نہیں ملے گی، جڑ نہیں ہے، تنا بھی نہیں ہے، پتے کہاں سے آ گئے؟ ان پتوں پر نہ تو پھول لگتا ہے کہ کوئی خوشبو ہی سونگھ لے، نہ پھل لگتا ہے کہ کوئی بھوکا کھا ہی لے، نہ اس کا سایہ ہے کہ کوئی سائے کے نیچے ذرا بیٹھ کر ٹھنڈی سائے سے پیدا اٹھا لے، نہ اس کی لکڑی ہے جو جلانے کے کام آ سکے۔ اس پھیلی ہوئی بیر سے پوچھو تو کیا کر رہی ہے، تیرا کیا فنکشن کیا ہے، تیرا مشن کیا ہے، تیری ذات کیا ہے، تیری صفات کیا ہے؟ تو وہ جواب دے گی، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں گندے پانی پر پڑی ہوں، بس میرے یہ ظاہری نظارہ ہی دیکھ لو جو پھیلا ہوا ہے۔ زیر کوئی کسی طرف جا رہا ہے، آپ کا نہیں جا رہا؟ جی نہیں جا رہا، زیر آپ کا جانا چاہیے۔ اور دور افتادہ کسی بستی میں لاکھوں لوگ جمع ہو جائے اور پتوں کو نہ دے، ان کی جڑ کو دے۔ جڑ کیا ہے؟ میں نے بھی خطبے میں چند اشعار پڑھے ہیں، مولانا روم کے، علامہ اقبال کے اور حضرت مرزا بزر جانا رحمت اللہ علیہ کے۔ مجھے محبت کی جہاں بات ملتی ہے میں ڈھونڈ ڈھانڈ کر تمہارے سامنے لا کر رکھ دیتا ہوں۔ میں محبت کا متلاشی ہوں، میں عشق و محبت کی راہوں کی تلاش میں زندگی گزار رہا ہوں اور الحمدللہ مایوس نہیں ہوں، روشنی ہی روشنی ہے، پاک لوگوں کا سہارا ہے، مایوسی نہیں ہے۔ مایوس وہ ہے جس کا کوئی خاص سبھی نہ ہو اور جس کے دستگیر لائن لگی ہو، اللہ کے نیک بندوں کی ہاتھ پکڑنے والے ہو، پشت پناہی کرنے والے ہو، سرپرستی کرنے والے ہو، نہ وہ ڈگمگا سکتا ہے، نہ گر سکتا ہے، نہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس کی راہ اللہ کے رسول نے واضح کر دی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی چوڑی لمبی پھیلی ہوئی بیر کی جڑ نہیں ہے، تنا نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ اصل کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے۔ توحید اسی کی وجہ سے روشن ہوتی ہے۔ رسالت محبوب بھی تب سمجھ آتا ہے جب سینے میں محمد عربی کی محبت کی شمع روشن ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے سب سے بڑا کام یہ کیا ہے، امت کا بہترین طبقہ صحابہ کرام کا ہے۔ سب سے پہلا کام کیا کیا ہے؟ کلمہ پڑھا ہے،
انشاءاللہ حدیث سے سنیں گے تو ہمارے سامنے پیار کی پیاری داستان آ جائے گی. لیلا سے فقط مجنون نے پیار کی ہے, کسی دوسرے نے نہیں کیا. اور یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں تو بے شمار تھے. مجھے نام کسی کا بتاؤ زلیخا کے علاوہ. ایک زلیخا کے نام آئے گا. پورا مصر خریدار ہے یوسف کا. حسن بے شمار ہے, پیغمبر زاد ہے, دادا نبی ہے, پردادا نبی ہے, نبوت کا گھرانہ ہے. اللہ پاک نے جمال دیا ہے, رعنائی دی ہے, نزاکت دی ہے, نفاست دی ہے, دل بری دی ہے, حسن دیا ہے, جمال دیا ہے, بہت کچھ دے دیا ہے. لیکن یوسف کا خریدار مصر کا ہر فن ہے. اگر عورت بری عورت اس کے پاس کچھ نہیں, وہ سود کی اٹی ہی لے کر آ گئی ہے. نہ خرید سکوں گی. خریداروں میں نام تو آ ہی جائے گا نا, لیکن عاشقوں میں نام صرف حضرت زلیخا کا آتا ہے. ہیر راجے کی داستان سنی ہے, سونی مہیوال کی سنی ہے. میرے مصطفیٰ کی داستان بھی تمہارے دلوں میں موجود ہے. جنہوں نے دیکھا ہے وہ بھی عاشق, جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی قربان ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ دیکھنے والے تو قربان ہو ہی جائے, جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی قربان ہو رہے ہیں. ہاں, حضرت نے خوب فرمایا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. مصر میں عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں, اور وہ بھی عورتیں, اور وہ بھی مصر کی کٹ گئیں. کاٹنا کچھ اور ہے, کٹ جانا کچھ اور ہے. کٹنے میں کوئی ارادہ شامل نہیں, کاٹنے میں ارادہ شامل ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ انگلیاں ہیں. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ. وہاں یوسف خود ہے, یہاں تیرا نام ہے. اور یہاں سر کٹاتے ہیں, مرضی سے کٹاتے ہیں, شوق سے کٹاتے ہیں. دیکھنا ہے تاریخ کا وہ سب اٹھا کر دے جس پر غزوہ احد کا واقعہ لکھا ہوا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کھڑے تھے اور دشمن تیروں کی بارش برسا رہا تھا, ایک نشانہ ہے, سب کے تیر ہے, سب کے ترکش خالی ہو رہے, کمانیں خون تیر پھینک رہی ہیں. میرے نبی کے سامنے کون سی نظام کر کھڑا ہے؟ ایسے موقع پر کھڑا ہونا موت کو آواز دینا ہے, لیکن وہ موت کو زندگی سمجھتے ہیں. وہ موت جو نبی کی قدموں پر آئے وہ موت نہیں, وہ زندگی ہے. سبحان اللہ. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاتح مصر. سینہ تار تیر آ رہے ہیں, اور پھر منظر دیکھو. اللہ بھی شکور ہے. شکور کا کیا مانا؟ بندے کے عمل کی قدر کرنے والا. میرے نبی بھی اس صفت کا مظہر اتم ہے. جو غلام خدمت سے انجام دے, میرے نبی نے دیکھا خدمت کی ہے, اس لیے اسی انعام اتنا دے دیتا. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در بل بہا دیے ہیں. مانگو قطرہ ملے گا دریا, مانگو ذرہ ملے گا صحرا, مانگو پتا, اللہ پاک توبہ کے درخت ساری شاخیں عطا فرما دے گا. نبی پاک نے پھر کیا انعام دیا؟ وہ اپنی جان پیش کر رہے ہیں نا. حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی جان پیش کر رہے ہیں. کیا انعام ملا؟ حضور ترکش سے تیر نکال کر دے رہے ہیں. حضور حضرت سعد بن ابی وقاص کو ترکش سے تیر نکال کر دے رہے ہیں. وہ کمان میں رکھ کر پھینکتے ہیں, پھر اور تیر دیتے ہیں, پھینکتے ہیں, پھر اور تیر دیتے ہیں. سرکار مسلسل تیر دے رہے ہیں, اور زبان پاک سے جملہ نکلا, جبریل کو بھی وہ سعادت حاصل نہیں ہو سکتی جو سعد بن ابی وقاص کو حاصل ہو رہی ہے. ہاں, کیا فرمایا؟ علم کا بیان, تیر مار, فدا کا ابی و امی, احسان میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے. سبحان اللہ. اور جس نبی پر صدیق اکبر اپنے ماں باپ کو فدا کرنے کی عرض کرتے ہیں, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, وہ پاک پیغمبر اپنے والدین کو حضرت سعد بن ابی وقاص پر قربان کرنے کی اسے دعا دے رہا ہے. علم فدا کا ابی و امی, ایسا تیر مار, تیر مار, میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ماں بچے کو نہلاتی ہے، بچہ خود نہیں نہا سکتا، ماں نہلاتی ہے. پھر کیا کرتی ہے؟ تولیے سے خشک کرتی ہے جسم کو. پھر کیا کرتی ہے؟ تیل لگاتی ہے. پھر اس کے بالوں پر کنگھا کرتی ہے، اور پھر آنکھ میں سرما ڈالتی ہے، اور پھر پیار سے بوسہ دیتی ہے. میرے نبی نے یہ سارے کام اپنے صحابہ سے کیے ہیں جی. اس لیے صحابہ کی شان انبیاء کے بعد دنیا میں کوئی ان کی نسل نہیں، پہلی امتوں میں کوئی نہیں ہے. آئے بعد میں سب سے آگے بڑھے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، سرکار کا جب ذکر آ جائے، یہ تو ہماری مجلس کی خصوصیت ہے. ہم مسائل بھی بیان کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر ہم اپنے نبی کا ذکر کرنا پسند کرتے ہیں. اور نبی پاک کے ذکر میں سرکار کے عادات، حضور کے اخلاق، حضور کی عبادات، معاملات، یہ سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کافی جمعوں سے ایک بات لے کر بیٹھا ہوں، لیکن وہ مکمل نہیں ہو رہا. سرکار کا جب ذکر آ جاتا ہے تو وہ حدیث پاک وہی رہ جاتی ہے. ہر مومن کو سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے، اس کے بعد اپنے نبی کریم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور حضور کے معاملات زندگی اور عبادات، اللہ کے جو حقوق ادا کیے اور جو بندوں کے حقوق ادا کیے کس طرح کیے، وہ ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے. یہ اسوہ حسنہ ہے. تو بیان کون سے شروع تھا؟ آپ کو یاد ہوگا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کا. بھائی 70 سال عمر ہو گئی ہے، ابھی تک یہی پتہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس برتن میں پیا، کس طرح پیا، کتنے سانس لیے، اور سانس لیے تو پھر پڑھا کیا، ذکر کیا کیا، اور اگر بچ گیا تو وہ کدھر کیا، ان دے دیا یا کسی کو دے دیا پینے کے لیے. اب جب دیا ہے تو مجلس لگی ہے، دائیں والے کو دیا ہے، بائیں والے کو دیا ہے، افضل کو دیا یا کسی بچے کو دے دیا ہے جی. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے نا. ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا علم والا یا بڑے علم والوں کو سننے والا وہ کئی چھوٹے چھوٹے مسائل کیا بیان کرتے ہو. میں کہتا ہوں یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. نبی کے ساتھ جس کا تعلق ہو، بڑے کے ساتھ جس کا تعلق ہو، وہ چیز چھوٹی نہیں رہتی، وہ بڑی ہو جاتی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، حضور کے صحابہ کے طریقے. آج میں آپ کے ساتھ ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں جس حدیث پاک سے ایک میرے مسئلے کی تائید ہوتی ہے. میں نے عرض کیا تھا 3 پانی ہے جو کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، باقی ہر مشروب، خیر پانی ہو، شربت ہو، بوتل ہو، دودھ ہو، کچھ بھی ہو، بیٹھ کر پینا مستحب ہے. اور 3 پانی ہے کھڑے ہو کر پینا. پہلا پانی آب زمزم شریف کا پانی، یہ کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم شریف کھڑے ہو کر نوش جاں فرمایا. تو جس طرح حضور نے پانی پیا اس طرح پیے گا، عرش والا پسند کرے گا، اس میں برکت ہوگی، بیماری نہیں آئے گی. ایک ہے عادتاً بیٹھ کر پی لینا، کرسی پر بیٹھے ہو، زمین پر بیٹھے ہو جی، بیوی نے، بیٹی نے پانی کا گلاس دے دیا، آپ نے عادتاً پی لیا. نہیں، ہر عمل سے پہلے نیت درست کرو. ہمارے پنجاب میں بلکہ بعض دوسرے علاقوں میں بھی خاص طور پر سرحد میں لوگ پگڑی باندھتے ہیں، پٹھان لوگ پگڑی باندھتے ہیں. ایک ہے قومی تشخص، بھائی میرا باپ باندھا کرتا تھا، میرا دادا باندھتا تھا، باندھ لی، اس میں کوئی ثواب نہیں، یہ سنت ہے، اس پگڑی کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. اگر پگڑی اس نیت سے باندھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
सवाब नहीं, बस जरूर पूरी हो जाती है। और खाना खाने वाला ये नियत करके बैठे कि अल्लाह का हुक्म है कि रिज़्क़ हलाल खाओ, अल्लाह का हुक्म है मैं इसलिए खा रहा हूँ, मेरे नबी पाक ने भी खाना मुलाज़ा फरमाया, मैं इसलिए खा रहा हूँ, तो खाना भी खाएगा, तकलीफ भी पैदा होगी बदन में, जरूरत भी पूरी हो जाएगी और अजर भी मिलेगा। समझे ना? ये बात मेरी जेब में बिठा ले। मैं को बड़ा मौलवी नहीं हूँ, बड़ी धुआंधार तकरीर करूँ खुशदानी में, मैं बस ये छोटे छोटे मसाइल समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मसला इंशाअल्लाह मुझे यकीन है आप पहली दफा सुनते कभी तवज्जो नहीं बन पाए, खा लेते हैं, पी लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, बल्कि अल्लाह अल्लाह मैरिज हॉल बुक हो गया, हाँ जी, दूल्हा आ रहा है, दूल्हे ने बड़े कीमती लिबास पहना हुआ है, आज सबसे अनोखा अनोखा लग रहा है, उस दूल्हे से पूछो किधर जा रहा है, उसके बाप से पूछो इतना तकल्लुफ तूने क्यों किया है, ये लोगों को तूने बुलाकर बिठा दिया है, 3-3 4-4 घंटे हो गए, खाना भी नहीं शुरू हो रहा, ये क्या तमाशा है, लाखों रुपए खर्च हो गए, कोई नियत नहीं, सब फजूल, आना बैठना खाना पीना खिलाना सब फजूल, कोई अजर नहीं, कोई सवाब नहीं। मियां ने कलमे पढ़ाए, निकाह पढ़ा दिए, जापो कबूल हो गया, सब बेफायदा, सब फजूल। हाँ, पहले दिल से नियत कर ले बेटा, पहले दिल से नियत कर ले कि रिश्ता हो गया, मैं शादी करूंगा इसलिए कि मेरे नबी पाक ने शादी फरमाई है, तेरा घर से निकलना बरकत वाला, लिबास पहनना बरकत, तेरा मैरिज हॉल में जाना हर कदम बरकत है जी, शादी करना बरकत। अब जब तेरी औलाद होगी वो तेरे सामने सर नहीं उठाएगी, कहेगी अब्बा जी तुम जो करते हो मैं वही करता हूँ। हमारी काम सारी नियत के बगैर ही चल रहे थे, समझे नहीं समझे? पहले नियत को दुरुस्त करना चाहिए। मैं क्यों पी रहा हूँ? मेरे रसूलुल्लाह ने पानी पिया है। दूध क्यों पीता हूँ? रसूलुल्लाह ने दूध पिया है। दूध में पानी मिलाकर कच्ची लस्सी बनाकर क्यों पीता हूँ? मेरे रसूलुल्लाह को मिलाई गई है। सवाब ही सवाब है, हर घूंट पर दर्जा है, हर लुक़्मे पर फजीलत है इंशाअल्लाह। दूसरा पानी वुजू का बचा हुआ, आपने वुजू किया जिस बर्तन के साथ, तो पानी उस बर्तन में बच गया, आपने किया या आपके किसी बुजुर्ग ने किया, अब वो पानी आप खड़े होकर पिए, खड़े होकर पीना मुस्तहब है, सवाब ज्यादा मिलेगा। तीसरा पानी, किसी का पस फुर्दा, कोई बुजुर्ग पानी पीते हैं ना बच जाता है, तो उसे उंडेलना नहीं है, ये फजूल खर्ची है, ये नेकी का काम नहीं है जी। मैं ऐसी जगह बैठकर बात कर रहा हूं जहां आधी बोतल पीते हैं, आधी छोड़ देते हैं जी। जी हम बड़े लोग जी हुए ना, हमारे नजदीक कोई कदर ही नहीं इन चीजों की। ये चीजें क्या है? ये अल्लाह की नेमत है। उन लोगों से पूछ जो पानी खरीद कर पीते हैं, उनसे पूछ जिनके इलाके में पानी होता ही नहीं है, वो पानी जो बारिशों का जमा हो जाता है, जानवर भी पीते हैं, वहां कपड़े भी धोते हैं, और वही पानी घरों में भर कर ले जाती है। थाल के इलाके में जाकर देख लो, उनसे पूछो इस तेरे गिलास में बचे हुए पानी की क्या कीमत है जी। हमें कोई कदर नहीं, हमारे नलके चल रहे हैं, पानी ज़ाया हो रहा है, आप वुजू करते ना भाई, मेरी बात अच्छी तरह समझो, कभी तजर्बा करके देख लो। एक आदमी एक लगन नीचे रख दे, टूटी खोल के वुजू करना शुरू कर दे, एक लोटे के साथ वुजू कर लेता है, आज देखे पूरा लगन भरा गया, तो कितने लोटे पानी ज़ाया किए तूने? कहते जी पानी क्योंकि आम है, सुन लो हदीस पाक, इसी किताब में हदीस मौजूद है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद को देखा, मैं सुनी सुनाई बातें करने वाला नहीं हूं, इन आंखों से देखता हूं, फिर इस जुबान से बयान करता हूं। हज़रत साद नबी पाक के जलीलुल कदर सहाबी है, वुजू फरमा रहे हैं, सरकार गुजरे, आपने देखा कि यूं ही पानी डाल रहा है, बार बार 3 दफा धोए, ज्यादा न धोए, बाकी फजूल खर्ची है, और जरूरत के मुताबिक पानी इस्तेमाल करें। तो आपने
عرض کرتے یا رسول اللہ کیا وضو میں فضول خرچی ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں نیکی میں کوئی فضول خرچی نہیں، کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہے؟ فرمایا اگر تو نہر جاری پر بیٹھا ہو تب بھی پانی زیادہ استعمال کرنا فضول خرچی میں شامل ہوگا، حالانکہ جاری نہر کا پانی تو پاک ہے، جو تو استعمال کر رہا ہے وہ جہاں جائے گا پاک ہی جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ نہر جاری پر بیٹھ کر تو وضو کرے پھر بھی جو ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرے گا وہ فضول خرچی میں شمار ہوگا۔ اب قرآن والا کیا کہتا ہے؟ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچ ہے وہ شیطان کے بھائی ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ قبلہ دوست ہو جائے گا، کوشش کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچ ہے اللہ پاک فرماتا ہے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ نے جب ہاتھ تر کر لیا جب مسح کرنے لگے جی تو ٹوٹی تو کھلی چھوڑ دی، اب سر کا بھی مسح کیا آپ نے، کانوں کا بھی کیا، گردن بھی کیا، اس کے بعد انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے، کچھ وقت لگ گیا نا، ٹوٹی مسلسل پانی دے رہی ہے، یہ فضول خرچی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جی کچھ بتاؤ نا مجھے، میرے ساتھ بات چلو نا، فضول خرچی ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی ہم نے توجہ کی ہے کہ ہاتھ تر کر لیا ٹوٹی بند کر دے اب مسح کر لے، جب پاؤں دھونے کو پھول کھول لیں گے؟ یہ چھوٹے کام نہیں، یہ بڑے کام ہے۔ عرش والا کیا فرما رہا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ہم سمجھ رہے ہم وضو کر کے نیکی کا کام کر رہے ہیں، اللہ پاک کہتا ہے تو شیطان کا بھائی بن رہا ہے۔ سمجھو یہ مسائل دین کے، یہ کالجوں میں سکولوں میں نہیں سمجھ میں آتے، ٹی وی پر نہیں سمجھ میں آ جاتے۔ آپ تو کچھ سنا ہے کوئی چینل اچھے چل رہے ہیں، عالم محبت ہے اس سے فیض پا لو جتنا مل سکتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے کوفہ کی جامع مسجد میں نماز ادا فرمائی، یہ اس وقت حدیث میرے سامنے ہے۔ حضرت علی نے ظہر کی نماز کوفہ کی جامع مسجد میں ادا فرمائی، اور اس کے بعد وہاں ایک رہبہ بنا ہوا تھا، رہبہ کہتے ہیں بڑا کشادہ سا چبوترا، یہ علی المرتضیٰ کی عدالت ہے۔ نماز کے بعد آپ وہاں بیٹھ گئے، لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے۔ جمعے کے بعد میرے پاس بیٹھتے ہو نا جی، کبھی کسی کو دیکھا کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، ضرورت ہی نہیں، ویسے بھی آ کر بیٹھتے ہیں، بس بیٹھ ہی رہتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا۔ علم مردہ ہو چکا ہے، ذہنوں سے یہ شعور ہی ختم ہو گیا ہے کہ ہم نے دین کے مسائل سیکھنے، نہیں سیکھے، نہیں پڑھا تو کسی عالم کے پاس جب موقع ملے کوئی پوچھ لیا کرے، کوئی سیکھ لیا کرے، پھر ہم اس لیے خاموش رہتے ہیں کہ غالباً یہ بہت کچھ جانتے ہیں، حالانکہ آدمی کچھ بھی نہیں جانتا۔ استنجے کا بھی خاص طریقہ ہے، مصنون طریقہ، کس طرح استنجا کرنا ہے، وضو کا بھی طریقہ بزرگوں کو سیکھا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہ کوفہ کی تمام مسجدوں میں آپ نے کیا ایک لفظ استعمال کرتے ہو، ہم تو کہتے ہیں معائنہ کیا، وزٹ کیا، وزٹ کیا، یہ تمہارا لفظ ہے بھائی، میں تھوڑی دیر کے لیے استعمال کر لیتا ہوں۔ آپ نے ایک دن کوفے کا وزٹ فرمایا، ہر مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں جو واز فرما رہے تھے نا صاحب، اور زمانہ تھا علم کا، وہ زمانہ تھا تقوی کا، وہ زمانہ تھا تحقیق کا، ابھی صحابہ موجود ہیں، کیسے کیسے لوگ تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ہو گیا تو کا ناسخ اور منسوخ جانتا ہے؟ جی نہیں جانتا، اتر کیا ممبر سے، تجھے بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر دوسری مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں جو بات کہہ رہے تھے ان سے پوچھا، ہاں بھی ناسخ منسوخ جانتا ہے؟ جی نہیں جانتا، اتر صاحب ممبر سے۔ آج تیری مسجد میں جو خطیب ہے خوش الحانی کی وجہ سے تو نے اسے منتخب کیا ہے کہ خوش الحان ہے، کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ عالم بھی ہے کہ نہیں، پرہیزگار بھی ہے کہ نہیں، اس کا تقوی کا کیا عالم ہے۔ مصلی پر تو وہ کھڑا ہو، منبر پر وہ بیٹھے جس کے سینے میں علم ہو، جس کے پاس لباس تقویٰ ہو۔ یہ جتنے خطیب آتے ہیں نا یہ سارے طالب علم ہیں مدرسوں کے، اور جس کا علم ابھی ناقص ہے وہ تجھے کیا کامل علم دے سکتا ہے؟ یہ کیسٹوں کے عالم ہیں، کیسٹوں کے، مولویوں کی کیسٹیں سن سن
ہے حضور آپ کے طفیل جہاں سے چاہو پوچھ لو بتا دوں گا. فرمایا کوفہ کی پورے شہر میں سوائے حسن بصری کے کوئی اور بات نہیں کہہ سکتا. حکومت کا اعلان ہو گیا. اور حاکم وقت کوئی پابندی لگائے تو چل کی پابندی لگائے نا. اے سپیکر پر پابندی, اس حکومت کے لیے پتہ نہیں مشرف پرویز کے وقت سے پابندی ہے, اندر والا چلا سکتے ہو باہر والا نہیں چلا سکتے. بھائی ہم تو اس کی پابندی کرتے ہیں, باقی مسجدوں میں ہمیں آواز آتی ہے کوئی پابندی نہیں کرتا. میں تو کہتا ہوں کہ جو کام شریعت کے خلاف نہ ہو اور حکمران کو حکم دے دے اس کی پابندی کرنی چاہیے. آپ شریعت کے خلاف ہو تو سورہ تال کے کھڑا ہو جاؤ. میں اللہ کے رسول کی مانوں گا, تیری کبھی نہیں مانوں گا. دیکھو طوفان آیا سوشلزم کا, سنا ہے, یاد ہے؟ کچھ نو عمر بچے نے نہیں پتا. سوشلزم کا طوفان آیا. میرے پیر مرشد نے فرمایا ہماری لاشوں کے اوپر آئے گا, زندگی میں نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. پتہ ہی نہیں چلا وہ کدھر طوفان گیا. آگ کا بگولا تھا, ختم ہو گیا. مردان کامل کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک نام نہیں, بڑے نام ہیں جو سینہ تان کر کھڑے ہو گئے تھے. پورے پاکستان میں تحریک چلی, سوشلزم کا آج تک نام بھی نہیں رہا, سب کچھ ختم ہو گیا. جو خلاف شرع کام ہو اس کے سامنے ہم ڈٹ جاتے ہیں, اور جو شریعت کے مطابق ہو چلو کوئی بات نہیں, باہر آواز نہیں جائے گی, کچھ کوئی بات نہیں. حالانکہ میرے جامع کی بچیاں یہ بات سننا پسند کرتی ہیں, انہیں ضرورت بھی ہے, لیکن ہم پابندی کے پابند ہیں, پابندی کے پابند ہیں. اور کوئی جمعے کا ایسا نمازی نہیں ہمت کرنے والا جو یہ کوشش کر کے اجازت لے لے بھائی کیوں پابندی لگائی, ادھر کوئی ہمارا مقابلے میں نہیں, کوئی فرقہ وادیت نہیں, کبھی ہم نے ایسی تقریر نہیں کی, کیوں پابندی ہے؟ بلا. اور ہر آواز جائز ہے جی, ہر آواز جائز ہے. رات کو آوازیں آتی ہیں, بیزار ہوتے ہیں, کہتا ٹھیک ہے جی یہ حکومت کا مسئلہ ہے, ہم تو بند نہیں کرا سکتے. اچھی بات پر پابندی ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارغ ہوئے نا یہ فرما کر کہ ہاں بھائی حسن بصری بات کہہ سکتا ہے, تو خواجہ حسن بصری نے دیکھا موقع بڑا خیر غنیمت ہے, باب و مدینہ العلم آج میرے پر خود تشریف لائے ہیں, میں ان سے فیض کیوں نہ پالوں. عرض کرتے حضرت مجھے وضو کا طریقہ سمجھا دیں. ہم تو کر لیتے ہیں نا, پتہ کوئی نہیں کیسے کرتے ہیں, بس کر لیا جی وضو. یہ معمولی عمل نہیں, تیری ساری عبادت کی بنیاد وضو پر ہے. طہارت نہیں ہے تو کوئی عمل نہیں. حضرت المرتضیٰ جب اس رخبہ پر بیٹھ گئے تو لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا, لوگ ارد گرد بیٹھ گئے تو آپ سے مسائل پوچھنے لگ گئے, فیصلے لینے لگ گئے. ہاں حضرت عمر فاروق کے زمانہ پاک میں بھی یاد رکھنے والی بات ہے. حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں حضرت عمر نے اعلان کیا تھا کہ علی مسجد نبی شریف میں ہو, ان کی موجود میں کوئی اور فتویٰ نہیں دے سکتا. حضرت علی کی موجودگی میں کوئی اور فتویٰ نہیں دے سکتا. علی کا علم مسلم ہے, اور ہر مسلک کے علماء تسلیم کریں گے کہ نبی کریم کے بعد پوری امت میں علی المرتضیٰ جیسا کوئی عالم ہے ہی نہیں. صدیق اکبر کی اپنی فضیلتیں ہیں, اپنی شان عثمان غنی کی, عمر فاروق کی اپنی جرأت ہے, اپنی جسارت ہے, اپنی دلیری ہے, اپنا روب ہے, اپنا دبدبا ہے, لیکن جو علم ہے وہ علی پر ختم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 21 رمضان کو آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. میں مولا کائنات کے علم کے چند کوشش آپ کے سامنے بے نقاب کروں گا. میں تو پڑھتا ہوں حیرت میں ڈوب جاتا ہوں. سبحان اللہ. یہ حدیث پاک مکمل کر کے نا ایک خوشبو تھوڑی سی انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. زور سے لے کر اثر تک آپ بیٹھے ہیں تو عالم دین کے لیے صحبت مہیا کرنا ضروری ہے. وہ عوام کے ایسا موقع دے نہ آئے. دکاندار دکان پر جاتا ہے نا, دکان کھولنا روزانہ اس کا کام ہے, کوئی گاہک آئے نہ آئے یہ رب نے بھیجنا ہے. عالم دین بیٹھا رہے انتظار میں, ہو سکتا ہے کوئی
پوچھنے والا, کوئی وظیفہ پوچھنے والا آ ہی جائے. اور جس دن میرے پاس کوئی ایسی بات پوچھنے والا آ جائے جو میں پسند کرتا ہوں کسی تک پہنچانے کی, میں کہتا ہوں آج میری دہاڑی لگ گئی, آج دہاڑی لگ گئی. چلو ایک بندہ ہی آ گیا جس نے اللہ کا نام پوچھ لیا, کس کے لیے؟ کوئی نہیں آتا, کوئی نہیں آتا, کوئی نہیں پوچھتا. صرف میری بات نہیں, میں تو کچھ بھی نہیں, میں تو خود اس تلاش و جستجو میں ہوں. میں بڑے بڑے مراکز کی بات کر رہا ہوں. جو چاہتا ہے بیوی بیمار, دعا فرما. بیٹا باہر نہیں جا رہا, کاغذ نہیں بن رہے, دعا فرمائے. یہ ترقی نہیں ہو رہی, دعا فرمائے. یہ بھینس دودھ نہیں دیتی, جی دعا فرمائے. بس یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور خدا کا نام پوچھو کہ اللہ کا نام کس طرح لینا ہے. میرے نبی کی زبان سے ایک دفعہ اللہ سبحان, وہ تلوار لے کے کھڑا تھا, واقعی یاد ہے آپ کو, تلوار لے کے کھڑا, کہتے ہیں محمد میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ محمد پاک نے کہا اللہ, وہ کام سے لگ گیا, تلوار گر گئی. یہ ہے نام سیکھ کر لینا. ہم اللہ اللہ کرتے رہے, بلی بھی نہیں پڑتی. وہ اللہ اللہ کرتے تھے, شیر بھی بھاگ جاتے تھے. سبحان اللہ. حضرت علی المرتضیٰ زور سے لے کر اثر تک بیٹھے رہے, لوگ مسائل پوچھتے رہے, فیصلے فرماتے رہے. تو حتیٰ کہ آپ کو جب پیاس محسوس ہوئی تو آپ نے پانی نوش فرمایا بیٹھ کر. اس کے بعد پھر آپ نے تازہ وضو کیا عصر کی نماز کے لیے. جی آپ نے وضو جب فارغ ہوئے نا تو پانی جو بچ گیا تھا نا وضو کا, فشاربا فضلہ وهو قائم, حضور نے وہ پانی کھڑے ہو کر نوش جا فرمایا. وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر, اور پھر فرمایا ہاں یاد آ گئی اپنے یار کی نا, آ گئی یاد, منظر آ گیا سامنے, تصور جاگ اٹھا. فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صنع مثل ما صنعت, میں نے جس طرح کیا ہے میرے نبی پاک نے بھی اس طرح کیا تھا. یہ ہے محبت, وہ تھا عمل, یہ ہے محبت. اس عمل کی بنیاد اس محبت پر ہے. محبت کی بنیاد تصور شیخ پر ہے, اور ان کے شیخ بھی, مرشد بھی, نبی بھی, رسول بھی, یار بھی, محبوب بھی, مطلوب بھی, مقصود بھی محمد پاک کی ذات تھی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے میں نے اس طرح کام کیا ہے جس طرح میں نے حضور کو کرتے ہوئے دیکھا تھا. یعنی آپ نے بھی وضو فرمایا, جو پانی بچ گیا وہ حضور نے کھڑے ہو کر نوش جا فرمایا. وقت ختم ہوا, سلسلہ گفتگو کا باقی ہے, یار زندہ, صحبت باقی. تو آج یہ سبق یاد کر کے جاؤ. پہلا سبق کیا عرض کیا تھا؟ عقیدے کو درست کرنا. عقیدہ خراب, عمل کا کچھ فائدہ نہیں. عقیدہ درست. نمبر 2, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے, کھانے پینے کے, زندگی پاک کے معمولات, ان کو جاننا سمجھنا کسی عالم دین سے, بزرگ سے. اب دیکھ رہے جی, میں جی درخواست دے دی, میں حج پر جا رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ کی حج قبول فرمائے. چلے گئے, ویزا لگ گیا, بلا لیے, چلے گئے, حج کر کے آ گئے. حج سب سے مشکل رکن ہے. حج کرنا آسان کام نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ دیکھا مینا میں, خیمے میں, وہ شاہپور کے علاقے تھے, 3 بڑے بڑے قداور جوان تھے. جوان تو نہیں تھے, وہ جوانی ڈھل چکی تھی, تو قمیض تو ہوتی نہیں ہے نا, چادر بھی گرمی کی وجہ سے. تو وہ یہاں سے نا بال کھینچ رہا تھا, باتیں بھی کر رہا تھا, یہاں سے بات بھی آپ نے نا کندھے پر سے بال کھینچ رہا تھا. ایک بال بھی کھیلنا دم واجب ہو جاتی ہے, گناہ, سزا ہے, سمجھے نا, لیکن نہیں پتا. حج کے لیے تو وہ بھی آ گئے, اور گٹھی سر پر اٹھائی گئی. اللہ اکبر, سر پر ٹوپی نہیں رکھ سکتے, گٹھی رکھی ہوئی ہے. تجھے کسی نے نہیں بتایا کہ حج پر جا رہا ہے تو احرام باندھنا ہے, تو احرام کی پابندیاں کیا ہیں. اور صابن خوشبودار کے ساتھ ہاتھ نہیں دھو سکتے, روح افزا کا ایک گھونٹ بھی نہیں پڑ سکتے کہ خوشبودار ہوتا ہے. احرام کی حالت میں خوشبو والی کوئی چیز نہیں استعمال کر سکتے, حالانکہ خوشبو نبی پاک کو بہت زیادہ پسند ہے.
یہ غلطی کیوں ہو گئی؟ کسی سے پوچھا نہیں، پر حج پر جا رہے ہیں۔ اور لطیفے والی بات ہے، ایک صاحب کو بیٹا اس کا وہاں رہتا تھا، اس نے حج پر بلایا، اسے نماز کی عادت نہیں تھی۔ یہ جو حج پر جا رہے ہیں نا بابا جی، انہیں نماز کی عادت نہیں تھی، وہاں جا کر بھی عادت نہ ہو تو پھر سجدہ دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھی عادتیں پیدا فرمائے، پھر کام خود بخود ہوتے رہتے ہیں۔ مسجد میں پہلے دایاں قدم رکھنا ہے، عادت بن جائے تو میں توجہ کی ضرورت نہیں ہے، تیرا دایاں قدم خود بخود اندر جائے گا، بایاں نہیں جائے گا، عادت بن گئی ہے۔ تو عادتیں اچھی عادتیں بنانی پڑتی ہیں، یوں ہی نہیں بن جاتی۔ تو نماز کی عادت نہیں تھی، تو ہمارے علاقے کا تھا، تو اسے حج پر بلا لیا۔ پہلے تو وہ کہتا تھا میں نے جا کر کیا کرنا ہے، میں کہا نہیں بابا میرا شوق ہے، بعض بچوں کو شوق ہوتا ہے، والدین کو شوق نہ ہو، بچے کو شوق ہے کہ حج کرے میرا باپ۔ حج پر چلا گیا تو وہاں نماز نہیں پڑھتا تھا، وہاں جا کر بھی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ بیٹے نے کہا بھائی یہاں آ کر نماز نہیں پڑھتا، انہوں نے کہا بھائی تو نے مجھے نماز کے لیے بلایا ہے کہ حج کے لیے بلایا ہے؟ نماز کے لیے نہیں بلایا، حج کے لیے بلایا، میں حج کروں گا نماز نہیں پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر میں دیکھ رہا ہوں جب وہ عرفات کے میدان میں گیا ہے اور جاتے ہیں لوگ، میں بھی گیا ہوں، میرے جیسے کئی لوگ جاتے ہیں، کئی گناہگار شاہکار جاتے ہیں، وہاں جا کر پھر کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتے ہیں۔ اصل کی نماز پہلے زور کے وقت میں پڑھ چکے ہیں، اب اصل معافی ہے، اب مغرب تک دعائیں مانگو، رب سے معافی مانگو، اے اللہ میں گندا ہوں پاک فرما دے، اے اللہ میں ناقص ہوں تو کامل ہے، میرے ہاتھ پر رحم فرما۔ پھر آنسو خود بخود گرتے ہیں، دل تڑپتا ہے، گناہوں کی پوری لسٹ، پورا دفتر سامنے آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت بھی سامنے ہوتی ہے، نبی رحمت کے وعدے بھی سچے ہیں، وہ بھی سامنے ہوتے ہیں۔ بندہ جب معافی مانگتا ہے رب سے، میرے رسول اللہ نے فرمایا اس دن شیطان اپنے سر میں اتنی خاک ڈالتا ہے، اتنی خاک ڈالتا ہے، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میری ساری کوششیں محنت ضائع ہوگی، رب سے یہ سارے بخشش لے کر جا رہے ہیں۔ پھر رب کسی کو مایوس محروم نہیں کرتا، یہ رب کے حقوق ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اس دن یقین رکھو عرفات کے میدان میں جس نے رب سے معافی مانگی سچے دل سے، اللہ پاک نے سب کے گناہ معاف فرما دیے۔ مدینے والا فرماتا ہے ان الحج یحکم ما کان قبلہ، حج سے پہلے جو کچھ بھی کیا ہے حج کرنے کے بعد تو بالکل اس طرح تو یومن ولدتہ امہ، اس طرح سجدے آج میں شکم مادر سے نکل کر آ رہا ہوں، اب نہیں تیری تیار ہوگی، پہلا دفتر سارا دھو دیا ہے، صاف کر دیا ہے، کوئی تیرے ذمہ نہیں ہے۔ تو جیسا بھی کوئی گیا جب اللہ کی جناب میں معافی مانگی، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کہتا آ جو گیا میرا بندہ، میرے دروازے پر آ گیا ہے، پھر مانگ بھی رہا ہے، پھر رو بھی رہا ہے، گریہ زاری کر رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے ایک مشت خاک کو بخش دینا، یہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں طلب کے شام کریمی نے لے لیا بوسا، کہا جو سر جھکا کر گناہ گار ہوں میں۔ بندے نے جب اعتراف کر لیا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لیا، بھائی ایسا تو کریم تمہیں مل سکتا ہے؟ ایسا کریم جس کے سامنے بندے نے اپنے گناہوں کے اعتراف کر لیا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لیا ہے، معافی مانگتے ہیں مولا کریم مجھے معاف فرما دے، میرا رب معاف فرما دیتا۔ ہم بھی اپنے رب سے اس کے نبی پاک کا وسیلہ دے کر معافی مانگتے ہیں، اے مولا کریم ہم نادان ہیں، بڑے نادانی کے کام ہو جاتے ہیں، تو کریم ہے، بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، جس طرح ستاری کی شان تو نے دکھائی ہے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے اسے کہ کیا عیب ہے، اسی طرح پردے میں چھپا کر اسے معافی فرما دے، تیری شان کریمی سے کچھ بعید نہیں ہے۔ وآخر دعوانا